کہ فوج پوری کی پوری جو ہے وہ تمام چیزوں کے اندر ملوث ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ کوئی آبجیکشن ریز نہیں کرتے؟ میں وہاں ایک لون وائس تھا جس نے بار بار اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ فوج کے سپاہی افسر کو بلیم نہیں کر سکتے. اور عمران خان نے جو کہا تھا کہ فوج بھی میری، ملک بھی میرا، فوج بھی میری، یہ بالکل صحیح ہے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ سٹرکچر کے اندر کس قسم کے پرابلم ہے. میں اس جملے کے اندر فوج بھی میری، ملک بھی میرا، فوج بھی میری میں ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان بھی میرا. بلوچستان کو بھی ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ بلوچستان میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس صورتحال سے کیسے سلوشن ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں بات کر لوں خیبر پختونخوا میں جمرود کے امن جرگے کی، جہاں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے خاصے بڑے قسم کے فیصلے کیے. بہت ہی بولڈ، باغیانہ آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی ڈیفائنڈ قسم کی وہاں پہ ٹون تھی. اور انہوں نے بولڈلی اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا جو ان کے اوپر مسلسل ایک بیانیہ ٹھوکا جا رہا ہے یا ٹھونسا جا رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی پروونشل حکومت نے وادی تیرا سے لوگوں کو نقل مکانی کرنے میں اپنے گھر چھوڑ کے نکلنے پہ مجبور کر دیا. اس کو انہوں نے فلیٹلی رد کر دیا. لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کھڑے ہو کے بتائیں کہ کیا آپ اپنی مرضی سے نکلے تھے یا آپ کو نکالا گیا یا آپ کو دھمکا کے وہاں سے گھروں سے نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا. اور لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، شور مچا کے انہوں نے کہا کہ ان کو زبردستی ان کے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا. مینا آفریدی جو ان کے منسٹر ہیں وہاں پر انہوں نے بھی ایک پشتو کے اندر، یہ پشتو کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگ گیا ہے الجلسوں کے اندر، اس کی بھی خاص قسم کی اہمیت ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص کر کے جی ایچ کیو کے جو پلانرز ہیں انہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن انہوں نے یہ سوال ریز کیا کہ اگر یہ آپریشن کامیاب ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو بار بار یہ ملٹری آپریشن کرنے پڑتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ 22 آپریشن اس سے پہلے ہو چکے ہیں. اب یہ جو آپریشن چل رہا ہے یہ 23واں بڑا آپریشن ہے. اس آپریشن کے اندر آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر بتاتے ہیں کہ اب تک تقریباً 1 لاکھ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو چکے ہیں. اس سے پہلے کے جو 22 آپریشن ہوئے ان کے اندر بھی یہی ہے، ان آپریشنز کے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ گزشتہ 26 برس سے مسلسل آپریشن ہی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اور اس میں تو کیا انکمپیٹنس ہے آپ کی؟ اب سی ایم آفریدی جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اردو کے اندر جس میں انہوں نے 3 نقطے جو ہیں اپنے سامنے رکھے ہیں اس امن جرگہ کے فیصلوں کے حوالے سے. پہلا انہوں نے کہا کہ لوگوں کو زبردستی فورسبلی ان کے گھروں سے ڈسپلیس کیا گیا، وفاقی حکومت نے کیا، وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلے. اور وفاقی حکومت کو اس حوالے سے معافی مانگنی چاہیے، انہیں اپالوجائز کرنا چاہیے، انہیں معافی مانگنی چاہیے. پہلا یہ پوائنٹ. دوسری بات ہے کہ بند کمروں کے اندر فیصلوں کے نتیجے میں لوگوں کو ان کے گھروں سے ڈسپلیس کیا جاتا ہے اور ہم بہت جلدی اگر یہ صورتحال ایسے ہی جاری رہے، یہ دوسرا نقطہ ہے، تو ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک سہیل آفریدی نے نہیں کہی تھی جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں، لیکن جنرل صاحبان نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے انہیں اس سٹیج پہ اس دھانے کے اوپر لا کے انہوں نے ان کو کھڑا کر دیا. تیسرا پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے